السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسلم نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 8 یعنی 8۔ اس پارے کے اندر سورہ انعام کی آخری کچھ آیات ہیں آدھے پارے تک، اور آخری آدھے پارے میں سورہ اعراف کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت 8ویں پارے کی یہ ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے کافروں کے بارے میں، مکہ میں جو مشرکین تھے ان کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے نا کہ اگر نبی اگر ہونا ہی ہے تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، کوئی بشر، کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی واقعی لا کر دے دیتے، حتیٰ کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو ہم زندہ کر کے بھی ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے، اور تمام جو چیزیں ہیں، مخلوق ہے، سب کو لا کے ہم کافروں کے سامنے جمع کر دیں اور کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کو مان لو، یہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے باتوں کو تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تب بھی یہ کافر، یہ مشرکین ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ دنیا میں ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، کافروں میں بھی، حتیٰ کہ کچھ مسلمانوں میں بھی کچھ ضدی ہوتے ہیں۔ لاکھ سمجھائے کہ نہیں بدعت ہے، غلط ہے، تو نہیں مانیں گے۔ لاکھ سمجھائے کہ یہ شرک ہے، نہیں مانیں گے۔ لاکھ سمجھائے کہ یہ حرام ہے، غلط چیز ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، آپ سمجھا لیجئے، لیکن وہ آخر ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن چونکہ ایسا ہے، مگر یہ ہے، چونکہ ویسا ہے، ہر دھرمی پہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ڈینجر چیز ہے، انسان کو جب سمجھایا جائے تو مان لینا چاہیے۔ اور اس طرح سے اللہ نے بہت ساری اہم بات اس کے اندر بیان کی ہے۔ یہ پورا پارا اس کے اندر پورے عقیدے اور توحید کی بات ہے، چونکہ سورہ انعام بھی مکی ہے اور سورہ اعراف جو آنے والی وہ بھی مکی ہے۔ پورا یہ 8واں پارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں کھول کھول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ان باتوں میں سے کچھ باتیں اس طرح سے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگ حق پر ہیں، صحیح چیز پہ، تو آپ لوگ بہت کم ہیں، کہیں کہیں دکھتے ہیں یہ لوگ توحید سنت کی بات بیان کرنے والے۔ یا اگر کافر اور مسلمان کی بات کر، دیکھیں کافر زیادہ دنیا میں، کافر کے مقابلے میں ٹوٹل کافر اگر ملا دیں تو کرسچن، یہودی، ہندو، سکھ، سب کو اگر ملا دیں تو اس کے مقابلے میں کافر زیادہ ہے، مسلمان کم ہے۔ لیکن صرف مسلمان کو دیکھیں ماشاء اللہ بڑی تعداد میں، پھر مسلمان کو دیکھیں اتنے فرقے، جماعت ہے، گروہ ہے، بدعتی، خرافاتی، صوفی، درگاہ، مزار، شیعہ، سنی، کتنا بھرمار ہے۔ تو ان میں سے کون سے جو خالص واقعی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، پیور ہیں، اس میں مکسنگ نہیں ہے، شرک اور بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے، پیور کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ بہت کم ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ ایسے تھوڑے لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حق پر ہوتے بہت زیادہ ہوتے، اتنے کم کیوں ہیں؟ تو دیکھیے، حق کی پہچان کبھی بھی تعداد سے نہیں ہوتی ہے، کثرت سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیں تو اب حق پر ہو گئے، اگر ہم کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے تو ہم حق پر نہیں ہیں۔ یہ تعداد، لوگوں کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ حق کی دلیل اور پہچان نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کو سنیے، اب سمجھ میں آئے گی۔
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مان لیں گے تو وہ لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. وہ تو صرف بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی بات مانیں یا کو گمراہ کر دیں. تو اکثر کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ حق کا معیار یہ ہے قرآن و حدیث، دلیل کی روشنی میں چلنا. کن کے پاس دلیل ہے؟ کون قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے، ترجمہ سے سمجھا رہا ہے؟ کون حدیثیں پڑھ کے آپ کو حوالہ دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے؟ کون واضح کر رہا ہے آپ کے پاس کتاب و سنت کی باتیں؟ سلف صالحین کی روشنی میں. سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے جیسا سمجھا ہے قرآن و حدیث کو اسی طرح سمجھنا ہے. کچھ بدعتی ایسے بھی ہیں جو قرآن کی آیت کو لائیں گے، لفظی مطلب اس کا بیان کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں چلتا کہ اس آیت کا مطلب صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے ویسے ہم کو سمجھائیے. ہم صرف لفظ کو لے کے، صرف لینگویج کو سیکھ کر کے کوئی دین کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، دلیل ضروری ہے. تو قرآن حدیث کی جو دلیل ہے وہ حق کا معیار ہے، تعداد نہیں. اور پھر قرآن و حدیث کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے. سلف صالحین کے طریقے پر سمجھنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، تب انسان سیدھے راستے پر رہے گا. ورنہ بدعتی خرافاتی لوگ آپ کو بھٹکا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسی کو کھاؤ. بس یہ آیت نمبر 118 سورہ نام. اور آیت نمبر 121 میں اللہ نے شرط فرمایا اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. یہ پوری تفصیل کل گزر چکی ہے، کل کے درس میں آپ نے سنا ہوگا. تو جو جانور حلال ہے، جو حرام ہے تو حرام ہے، کھا ہی نہیں سکتے. لیکن جو جانور حلال ہے، مثلا اونٹ ہے، بیل، گائے، بکرا، بکری وغیرہ، مرغیاں، تو اس کے حلال ہونے کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. بسم اللہ، اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کے ذبح تب حلال ہوگا. اللہ کا نام نہیں لیا گیا، صرف چپ چاپ ذبح کر دیے، حلال نہیں ہے. یا غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، حلال نہیں، حرام ہو جاتا ہے. اب اگر پوچھیں گے کہ اب جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا. نہیں، وہ کافی ہے، وہ بسم اللہ پڑھے گا ہی مسلمان ہے. تو کافر کے یہاں مسئلہ ہے کہ کافر کے یہاں گوشت نہیں کھانا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5507. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ گوشت آتے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے گاؤں دیہات کے، وہ گوشت لا کر کے دیتے ہیں گفٹ میں، ہدیہ کے طور پر. تو ہمیں نہیں پتا کہ ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پوری تعلیمات تو نہیں تھی، تو طریقہ تو انسان کو شروع معلوم نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، سموا علیہ وکلو، سموا علیہ انتم وکلو، کہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. تو مسلمان اگر چونکہ ذبح کر کے لا رہا نا، تو بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر مسلمان ذبح کیا ہے تو. لیکن کافر ذبح کیا تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کافر بسم اللہ تو پڑھے گا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں کھانا، گوشت کا آئٹم کھانا میں گوشت نہیں کھانا چاہیے. سبزی، دال، روٹی کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگر غیر اللہ کا نام لیا تو گوشت حرام، اور اگر کسی کا نام نہیں لیا تب بھی وہ جانور حرام ہے. جیسے ہم بریانی، مٹن اور چکن غیر مسلموں کے ہوٹل میں کھاتے رہتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. سوچیے. اچھا، ہدایت کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ بس. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس لیے دیکھیے بہت سے لوگ جو کافر ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کسی بھی ملک کے ہوں، انڈیا کے، امریکہ کے یا اور دوسرے ملکوں کے ہوں، کتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. عورت بھی، مرد بھی. بہت سے لوگ تو کافر ہونے کے بعد بے حیا والے کام میں تھے، گانے بجانے میں والے کام میں تھے. اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اسلام قبول کر کے ماشاء اللہ پردے میں ہے، دین میں ہے، اسلام کو پورے طور پر فالو کر رہے ہیں، اچھے سے عمل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. اسی لیے جو زندہ جب تک ہے کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے. کافر بھی ہے نا تو کافر کہیے، لیکن جہنمی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. ہاں، کافر ہو کے مر گیا تو آپ کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں چلا گیا. فرق سمجھیے.
زندہ کافر ہے تو کافر کہہ سکتے ہیں لیکن جہنمی نہیں، کیونکہ مسلمان کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، لوگوں تک اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو پھیلانا. یہ ہمارا کام ہے. اپنے نوکروں کو اگر غیر مسلم ہے، کوئی کام کرنے والی غیر مسلم ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. کوئی آپ کے جانے والے کافر ہے غیر مسلم، اسلام کی دعوت دیجیے. اس کی مرضی، قبول کرے نہ کرے. لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. زبردستی ہم کو پیچھے پڑ کے ہم قبول نہیں کروا سکتے جب تک کہ اللہ ہدایت نہ دے. ہمارا کام، آپ کا کام کوشش کرنا. یہ جو سورہ انعام ہے، اس کے اندر انعام مطلب جانور، تو بہت طرح کے جانوروں کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا. یعنی کافر، مشرک، غیر مسلم جو تھے، نان مسلم، وہ بہت سے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر، اپنے معبود کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یہ ان کا ایک کام تھا. پھر یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ جانوروں کے لیے کہتے تھے کہ نہیں، یہ جانور صرف مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھا سکتی. پیٹ میں، کسی جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو گیا جانور کا، تب کہتے ہیں ہاں یہ عورت کھا سکتی ہے. یہ کافر کہتے تھے. پھر اسی طرح کسی جانور کو حرام کر دیتے کہ نہیں، یہ جانور حرام نہیں کھائیں گے اپنی مرضی سے، اور کسی کو کہتے کہ یہ حلال ہے. تو اس طرح کا رویہ تھا، طریقہ تھا کافروں کا جانوروں کے بارے میں. تو اس طرح کی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اس لیے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا. انعام مطلب جانور، چوپائے. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں توحید کی، عقیدے کی، پڑھنی چاہیے. اس میں اللہ نے بھی بیان کیا کہ کافروں کا ایک خراب طریقہ یہ بھی تھا کہ کافر جن غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کی عبادت کرتے تھے. تو ان معبودان باطلہ نے، جس کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے، ان لوگوں نے ان کافروں کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو. اگر تم قریب ہونا چاہتے ہو اللہ سے، بھگوان سے، ایشور سے، گاڈ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو بلی دینی پڑے گی اولاد کی. بیٹی کو قتل کر دو، بیٹا کو کی بلی چڑھا دو، اس کی قربانی دے دو، بیٹا کو ذبح کر دو، بیٹی کو ذبح کر دو. یہ کو ذبح کر دو کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ فلاں اولاد کو ذبح کر دو کہ تمہارا وہ کام ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں شیطانوں نے اور ان کے معبودوں نے دماغ میں اس کا ڈال دیا تھا، اور وہ لوگ قتل کر بھی دیتے تھے. اللہ. آج بھی دیکھیے انڈیا کے کئی علاقوں میں، ایریوں میں یہ بات ہے آج بھی. جو پاکھنڈی لوگ ہیں، غیر مسلم کے جو بابا لوگ ہیں، وہ آج بھی، یا جو جادوگر لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں آج بھی کرتے ہیں کہ اپنے بیٹا کو مار دو، شوہر کو مار دو، یا بیوی کو مار دو، یا کسی بھی بچہ کو اٹھا کے لے آؤ، کسی بھی بچی کو اٹھا کے لے آؤ، اس کی قربانی دے دو، اس کی بلی چڑھا دو، تو تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. کچھ جگہوں نے جو پل بناتے ہیں، پل، تو کہتے ہیں پل کامیاب ہونے کی ضروری ہے کسی انسان کے بچہ کو اس میں ڈال دو، وہ مر جائے گا تو پل کامیاب ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، حادثہ نہیں ہوگا. استغفر اللہ. یہ ساری باتیں بالکل غلط ہے. کسی بھی انسان کا یہ بلی دینا، اس کا چڑھاوا چڑھا دینا، اس کو قتل کروا دینا کہ تمہاری پریشانی دور ہوگی، یہ سب شیطانی کام ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہتے ہیں نا کافروں کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ جانور جیسے بن جاتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک میں ٹھہراؤ، شرک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو. اچھا، اس بات کو قرآن میں اللہ نے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اور حدیث میں بھی کئی حدیثیں ہیں ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں. یہ بہت عجیب بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جو بیٹا جوان ہوتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ماں باپ پر چلاتے ہیں، ماں باپ کو چپ کراتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں غلطی ان کی ہے. اگر غلطی ان کی ہے تب بھی آپ ادب سے بات کیجیے، احترام سے. اب ماں باپ سے کبھی بھی چلا کے بات نہیں کر سکتے، ماں باپ کے کبھی بھی سختی سے بات، اگرچہ ماں باپ کی غلطی ہے، اب ادب احترام سے بات کیجیے. نہیں مانیں گے، غلطی کریں گے، گناہ ان کو ہوگا، لیکن ہم بدتمیزی کسی بھی حال میں ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. چلا چلی ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتے، چاہے کتنا بھی آپ ماں باپ کو کھلاتے ہوں، کپڑے پہناتے ہوں، پیسے دیتے ہوں، خیال رکھتے ہوں، لیکن آپ ماں باپ سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. خدمت کرنا فرض ہے، واجب ہے آپ پر. آج بھی دیکھیے سعودی عرب کے اندر، خود جس کو میں دو لوگوں کو جانتا ہوں، ایک تو ہمارے خود آفس میں کام کرتے ایک سعودی آدمی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، تھوڑی تکلیف ہے، بیماری کچھ ہو گئی ہے، تو اس نے نوکری چھوڑ دی، آفس میں نہیں آ رہا. ہم لوگ پریشان کیوں نہیں آ رہے؟ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، حالانکہ خود ان کی عمر 55 سال ہے تقریباً، کہہ رہے کہ مجھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، خدمت کے اس بیچارہ نوکری چھوڑ دیا. اور ایک دوسری آفس ہے اسی طرح دعوت سینٹر جالیات ہے، اس کے مدیر نے اپنی نوکری چھوڑ دی، صرف یہ کر کے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، مجھے ان کی خدمت کرنی. اب مدیر یعنی
मैनेजर हो गया ना, पूरी ऑफिस का हेड, उसने इतना बड़ा पोस्ट छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि वो बाप की खिदमत करना चाहता है। अल्लाह अकबर। और एक हम और आप हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग कि दो पैसे भी देते हैं तो डांट डपट करते हैं। अब कुछ तो ऐसे हैं कि खिदमत भी नहीं करते प्लस बदतमीजी करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए कहता है जो इंसान अच्छा नेक होता है ना, हर ज़माने में अच्छे लोग होते हैं, हर मुल्क हर इलाके में होते हैं, और ख़राब किस्म लोग को बहुत बदतमीज़ होते हैं, वो दुनिया भी अपनी ख़राब करते हैं और आखिर भी बर्बाद कर लेते हैं। तो माँ बाप के साथ उसने सलूक का बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत अहमियत है। तो आज भी अरब मुल्कों में चीज़ माशाअल्लाह देखी जाती है। लेकिन ये जो काफिर मुल्क हैं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आज भी वो लोग मर्द औरत बेटा बेटी माँ बाप की खिदमत नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह जो लोग वहाँ पढ़ करके आए, जो लोग जॉब करके आए, उनसे पूछिए, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों ने मुझे बताया कि काफिर मुल्कों जो यूरोप है, ये शोहरत है, नाम है, वरना ये लोग औलाद अपने माँ बाप की खिदमत तक नहीं करते। या तो उठा करके जो अलग जो होता है बूढ़ों के वहाँ फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं, माँ बाप की खिदमत तक नहीं करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और मुसलमान है जो दीवाने हैं, उनकी मोहब्बत में यूरोप जाने का तमन्ना रखते हैं, अमेरिका जाने के लिए यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं और फख्र से कहते हैं हाँ हम वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। कभी काफिर मुल्क में जाने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। अच्छे मुल्क में रहें, इस्लामिक मुल्क में रहें, उसकी बात ही अलग है। अल्लाह हम सबके दिल दिमाग को अच्छा कर दे। ये भी गुलामी है। पहले गुलाम तक इंसान को पकड़ के गुलाम बनाया जाता ना, वो जमाना खत्म हो गया पकड़ के गुलाम बनाने का। आजकल गुलाम बनाया जा रहा है जहनी गुलामी, आपके दिल दिमाग को गुलाम बनाया जा रहा है। तो कुछ मुसलमान आज जहनी तौर पर काफिरों के गुलाम हो गए। ये वही सोचते हैं जो काफिर सोचता है, ये वही करते हैं जो काफिर करता है। ये कुत्ता पालेंगे काफिर, मुसलमान कुत्ता पालता है जो नजिस है, नापाक है, फरिश्ते घर में नहीं आते। कुछ मुसलमान है जो कुत्ता पालते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमें इस्लाम में जो बातें बताई गई, जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामी जो सकाफत है, इस्लाम को तरीका है, वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने भी फरमाया अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, कि बेशक ये जो मेरा रास्ता है सीधा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम ये है यानी कुरान और हदीस का रास्ता है, लिहाजा इस रास्ते की पैरवी करो और इस तरीके पर चलो। फिर अल्लाह ने भी बयान फरमाया कि जो इंसान नेक अमल करता है, अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा के उसको सवाब देता है। और जो इंसान बुराई करता है तो बस उस बुराई के बदले उतना ही गुना देता है। यानी 1 गुना किया तो 1 गुना, 10 गुना किया 10, उतना ही। लेकिन नेकी अब 1 करेंगे तो 10 गुना अल्लाह बढ़ा के देता है, और फिर उससे गुना अल्लाह जितना ज़्यादा चाहे बढ़ाता रहता है। तो देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है और कितना अपने बंदों का ख्याल रखता है कि बुराई पर उतना ही गुना, लेकिन अच्छाई पर कई गुना बढ़ा के अल्लाह ताला अजर सवाब देता है। ये हर बात है, हर नेकी की बात है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि ए नबी कहिए इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, जीना मरना सब किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहां का रब है। तो जिंदगी मौत अल्लाह ही के लिए, कुर्बानी जानवर ज़बह करना अल्लाह ही के लिए, नमाज अल्लाह ही के लिए। गैरुल्लाह के लिए ज़बह करेंगे, गैरुल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे, गैरुल्लाह के लिए बात करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। अगरचे आप नमाज पढ़ते हो, अगरचे आप रोज़ा रखते हो, अगर आप शिरक करते हैं, शिरक अकबर करते हैं, गैरुल्लाह के लिए इबादत करते हैं, गैरुल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, वो आपको औलाद दे सकते हैं, वो नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, फिर आप इस्लाम से निकल जाएं। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, तौहीद पर रखे। तो इस तरह से सूरह अनाम खत्म हो गया। अब इसके बाद है सूरह आराफ। आराफ का लफ्ज़ मतलब होता है ऊंची जगह। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि जन्नत और जहन्नम के अंदर एक ऊंची जगह होगी, उस पर कुछ लोग होंगे, उसका जिक्र है इस सूरत के अंदर, इसलिए इसका नाम सूरह आराफ रखा गया है। बाद सहाबा किराम में इसकी तफसीर में कहा है कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे बचेंगे जिनकी नेकी और बुराई बराबर होगी, ना नेकी ज़्यादा होगी कि जन्नत में जाए और ना बुराई ज़्यादा होगी जहन्नम में जाए, बराबर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को ये आराफ पर रखा जाएगा, जन्नत जहन्नम के बीच में रखा जाएगा। अब ये लोग जन्नत की तरफ देखेंगे तो जन्नती को सलाम करेंगे। बात तो कुरान में भी है कि जन्नती को सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, देख के खुश होंगे कि ये जन्नती लोग। फिर उनकी नज़र फिर अचानक पड़ेगी जहन्नम की तरफ, लेकर डर जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। सुभान अल्लाह। ये लोग होंगे जो जन्नती और जहन्नम दोनों को देख रहे होंगे। फिर अल्लाह ताला आखिर में
جو لوگ بیچ میں ہوں گے آراف کی جگہ پر ہوں گے، اصحاب آراف ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسے لوگ اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یہ بات صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی۔ لیکن یہ آراف کے لوگ جنتی کو بھی دیکھیں گے، جہنمی کو بھی دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، یہ بات سورت کے اندر موجود، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ عالم۔ تو یہ سورہ آراف یہ مکی صورت ہے، اس کے شروع میں الف لام میم صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مکی صورت اب سمجھ جائے، اس کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کا بیان ہوگا؟ عقیدے کا، توحید کا۔ ہر مکی صورت میں سب سے زیادہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، عقیدہ کی اور توحید کی۔ اس میں بہت ساری اہم باتیں، ان میں سے کچھ باتیں اس طرح سے ہے: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور من گھڑت اولیاءوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سمجھائی تو جاتی ہے بات، لیکن سمجھتے بہت کم لوگ، بہت کم عبرت حاصل کرتے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ خاندان کی، قبیلہ کی، سماج کی، باپ داداؤں کی، اکابر کی نہیں۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے، تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید، تو قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ حدیث شریف، تو حدیث شریف کی پیروی کرنی ہے۔ یہی دو چیزیں، قرآن اور حدیث۔ تو جو اللہ نے نازل کیا وہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اس کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ من گھڑت اولیاؤں کی نہیں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، من گھڑت اولیاؤں کی، جو لوگوں نے آج دیکھیں اولیاء بنا لیا ہے، جس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، بدعت خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں اولیاء، یہ جھوٹے اولیاء، من گھڑت ہے، سچے اولیاء یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، سچے اولیاء بھی اور فراڈی اور دھوکے باز اولیاء بھی۔ تو سچے اولیاء یہ نیک ہوتے ہیں، جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر جنت میں رہنے لگے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دادی حوا علیہ السلام۔ پھر شیطان نے آ کے ان کے دل میں ڈالا کہ آپ جائیں اس پھل کو کھا لیں۔ ایک درخت تھا، اس کے پھل کو کھانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، اس درخت کے، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا۔ کیونکہ شیطان بولے کھا لو کھا لو کھا لو، سمجھایا، بہت سمجھایا، کئی بار بولا، تو جا کے کھا لیا۔ اب کھا لیے، پھل کون سا تھا اللہ عالم، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں، کہ وہ سیب تھا یا آم تھا یا وہ پھل انگور تھا، یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے مشہور کر لیا کہ وہ گیہوں تھا، وہ یہ غلط بات ہے، اس کے ساتھ نہیں، بس کچھ تو پھل تھا، درخت کا ذکر ہے بس، تو کھا لیا، نفرمانی اللہ کی ہو گیا، اللہ نے منع کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے نکال کے دونوں کو زمین پر دنیا میں بھیج دیا۔ ان سے غلطی ہوئی، دنیا بھیج دینا فرمانی ہونے کی وجہ سے۔ تو آدم علیہ السلام نے بہت معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار کیا۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کی، یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ اس لیے کسی غلطی ہوئی تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لباس کا بھی ذکر کیا ہے۔ لباس کیوں اللہ نے نازل کیا، بھیجا دنیا میں لباس، تاکہ انسان اپنے جسم کو چھپائے، اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان خوبصورت دکھتا ہے کپڑے میں، تو کپڑا انسان کی خوبصورتی ہے، تو جتنا زیادہ کپڑا پہنیں گے، جتنا اچھا کپڑا پہنیں گے، اتنا زیادہ آپ خوبصورت دکھیں گے۔ جتنا کم کپڑا آپ کا ہوگا، جتنا چھوٹا ہوگا، آپ خراب دکھیں گے، اور جو گناہ ہوگا وہ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی بیان فرمایا: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها ما بطن، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمارے رب نے ہر طرح کے بے حیائی، فحاشی کے کاموں کو، فحاشی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھلے طور پر علانیہ سب کے سامنے کیا جائے، یا وہ چھپا ہو اور اکیلے میں کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے۔ ہر طرح کی بے حیائی اور جو حرام کام ہے وہ حرام ہے۔ جو بے حیائی یا فحاشی کی جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے، چاہے سب کے سامنے آپ کریں یا اکیلے کریں، وہ سب حرام ہے۔ لیکن ہاں، اکیلے کرنے کا گناہ ہے، لیکن اگر سب کے سامنے کرتے تو یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی گناہ اگر سب کے سامنے کرتے ہیں یا کسی اور کے سامنے بھی دکھا کے کرتے ہیں، یہ گناہ، یہ کرائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے گناہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، ظلم اور زیادتی کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب مسجد جاؤ تو زیب و زینت اختیار کر لو،
कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के जाया करो। आज देखिए मुसलमानों की क्या हालत है, कितने नौजवान ऐसे जब मस्जिद जाते हैं, रुकू करते हैं तो पीठ नजर आता है, सजदा करते हैं तो पीठ नजर आता है, बाज दफा अस्तगफिरुल्लाह उनकी शर्मगाह तक नजर आती है, क्योंकि शर्ट पहने हुए, टी शर्ट है या शर्ट है, वो खुल जाता है। अक्सर जो लोग टी शर्ट पहन के जाते हैं या शर्ट पहन के जाते हैं, उनका या तो कमर दिखता है या शर्मगाह खुल जाती है, सजदे की हालत में या रुकू की हालत में। क्या उनकी नमाज होगी? बोलिए, पूछिए अपने शौहरों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से, या जो लोग ऐसा करते हो खुद अपने आप में सोचे, अपने आप से सवाल करें, नफ्स से, कि आपकी नमाज होगी? टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ने या रुकू सजदे में आपकी जगह खुल जाती है, आपका जिस्म का हिस्सा खुल जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग ऐसे पहन के, ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती उसको ढकेल के पहुंचा दिया हो मस्जिद में, फटा पुराना गंदा मुड़ा हुआ, परे कुछ नहीं, जैसा तैसा लगता है, किसी ने पहना के जा पढ़ ले या किसी तरह वो आ गया हो, चलो पढ़ ही लेते, भेज दिया किसी ने, तो अस्तगफिरुल्लाह। इंसान मस्जिद जाए तो अच्छे से कपड़ा पहन के जाए, धोया हो, साफ सुथरा हो, जरूरी नहीं कि नया हो, लेकिन साफ सुथरा तो हो, अच्छे से बन सवर के अच्छे से इंसान को मस्जिद जाना चाहिए, अच्छे से अच्छा लिबास पहन के। कुछ लोग गाँव जाते हैं बनियान पहन के चले आते हैं, ये खुला हुआ वो खुला हुआ, पेट नजर आता है, पेट के बाल दिखते, सीना का बाल दिखता है, ये कोई कपड़ा है? कपड़ा ऐसा वैसे जिस्म दिखे, अगरचे गर्मी है आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। नमाज के लिए कपड़ा पहनना जरूरी है, नमाज के लिए कपड़ा पहनना जरूरी है, अच्छे से कपड़ा पहने। आप अल्लाह के बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं, और बंदा सजदे की हालत में अल्लाह से सबसे तक करीब होता है, कैसे नंगे पंगे पहुंच जाते हैं मस्जिद में या कहीं भी नमाज पढ़ते हैं। अच्छे से, जब घर में पढ़े तब भी अच्छे से कपड़ा पहन के नमाज इंसान को पढ़नी चाहिए। हत्ता कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिसका आधा हाथ खुला रहता है, कैसे आपकी नमाज होगी? पूरा फुल आस्तीन औरतों का ढकना जरूरी है। कुछ औरतें रुकू में जाती है, कुछ कभी पेट खुल जाता है। गाँव देहात की जो औरतें जो सलवार कमीज पहनती हैं, जो टाइट होता है या छोटा होता है, आपकी नमाज होगी? अस्तगफिरुल्लाह। पूरा बाल, पूरा जिस्म औरतों का ढकना जरूरी है, फुल आस्तीन, सीना, गला सब बिल्कुल पैक होना चाहिए, ढका होना चाहिए। इसलिए बेहतर है औरतें अलग से कपड़े सिला लें बुरका की तरह, वो नमाज के रखे पहन ले, नमाज पढ़े उतार के रख, बुरका की तरह हर औरत को कपड़ा सिला लेना चाहिए, जो ढीला ढाला हो, मोटा हो, फुल हो, पूरा जिस्म, पूरी बॉडी आपकी ढकी हो, बल्कि आपसे बड़ा कपड़ा होना चाहिए, ताकि जब सजदा में जाए तो आपके कदम तक ढक जाए। कुछ औरतें जो सलवार पहनती हैं, रुकू में या सजदे में जाती हैं तो उनका कुछ पिंडली भी नजर आ जाता है, टखना खुल जाता है, पिंडली भी खुल जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, नमाज होगी आपकी? बहुत डेंजर चीज़ है ये। तो कपड़ा सिलाइए, अलग से बड़े कपड़े सिलाइए जो आपसे भी बड़ा हो, ताकि सजदे की हालत में आपकी पिंडी नजर ना आए। कपड़े का एहतमाम कीजिए। और भी बहुत सारी बातें अल्लाह ने यहाँ इसके अंदर बयान की है, जिनमें से कुछ बातें ये भी है कि अल्लाह ताला ने कई कौमों का जिक्र किया, कई कौमों का, कौम समूद है, आद है, कई कौमों की उनकी हलाकत का भी जिक्र है कि अल्लाह उनको हलाक कर, उसकी नाफरमानी करने की वजह से, जुटलाने की वजह से। और फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अल्लाह के आयत को झुटलाया, जिसने कुफ्र किया, तो ये लोग जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ऊंट सुई के सुराख में दाखिल नहीं हो जाता। अल्लाहु अकबर। काफिर जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ऊंट सुई के सुराख में दाखिल नहीं हो जाता। तो क्या कोई ऊंट कैमल, ऊंट जमल सुई के सुराख में दाखिल हो सकता कभी भी? पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह किसी भी काफिर का जन्नत के अंदर दाखिल होना इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना भी अच्छा लोगों को लगता हो। काफिर है, जन्नत में कभी नहीं जाएगा। और इसी तरह अल्लाह ने क़यामत का भी जिक्र किया है, क़यामत का कुछ नक्शा खींचा है। फिर ये कि नामा अमाल के बारे में अल्लाह जिक्र किया है, जिसके नामा अमाल ज़्यादा होंगे, वजन में भारी होंगे नेक अमल, ऐसे लोग जन्नती होंगे। जन्नतियों का अल्लाह ने जिक्र किया, जहन्नमियों का अल्लाह ने जिक्र किया। फिर कैसे ये वो लोग बात करेंगे वो भी जिक्र हुआ। जन्नती से पूछा जाएगा, क्या रब ने जो तुमसे वादा किया तुमको मिला? बोला हाँ। काफिरों से पूछा जाएगा, रब ने तुमसे जो वादा किया था क्या तुम्हें मिल गया? बोला हाँ। यानी रब ने क्या वादा किया? तो तुम कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, तो जहन्नम में अल्लाह ने भेज दिया, वादा पूरा हो गया। जो ईमान लाएंगे, मोमिन होंगे, तौहीद सुन्नत पढ़ेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत देगा। तो जन्नतियों को, मोमिनों को अल्लाह जन्नत देगा, ये वादा पूरा कर दिया। तो जन्नतियों और जहन्नमियों का जिक्र इसमें तफसील से जिक्र किया, उनकी बातें भी आपस में अल्लाह ने इसके अंदर बयान की है। इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो
جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ٹھہرا لیا، ناموں کو رکھ لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71، جا کے ترجمہ سے پڑھیے۔ 71 سورہ اعراف آیت نمبر 71 71 71۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے خود اپنا کچھ نام معبودوں کا رکھ لیا، جس کو پکارتے تھے، یہ نام یہ رکھ لیا، اس کو پکارتے تھے۔ جیسے کافروں کو کیا تھا؟ لات عزا رکھ لیا تھا۔ پچھلی قومیں نے کچھ اور الگ الگ نام رکھ لیے تھے، صدا، حبا، حبا، یہ سب نام رکھے ہوئے تھے ان لوگ۔ آج کے مسلمان دیکھے نام رکھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ داتا نام رکھے نا، جو بدعتی لوگ ہیں درگاہ مزار والے، نام رکھے باباؤں کا، داتا ہے یہ فلاں، گنج بخش ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز ہے، یعنی غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ مشکل کشا ہے، استغفر اللہ، یہ سب مشرک والے، یہ کفریہ شرک والے الفاظ ہیں یہ سب۔ کیسے کوئی انسان داتا ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی گنج بخش ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی خواجہ غریب نواز ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہے، بخشنے والا، خزانہ دینے والا، دولت دینے والا، رزق دینے والا، غریبوں کو نوازنے والا، یہ سب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اب بتائیے کہ ان بدعتیوں نے کیا وہی کام نہیں کیا ہے جو پچھلے کافر کر چکے ہیں؟ کچھ تو مکہ کے کافر کرتے تھے، اور کچھ وہ کام بھی بدعتی کر رہے ہیں جو پچھلے قوم کے کافروں نے کیا ہے ہزاروں سال پہلے، وہ کام آج بدعتی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اولیاؤں کے احترام میں کر رہے ہیں، اولیاؤں کی محبت میں کر رہے ہیں، اور ہم ان کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے، یہ تو رسولوں کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، یہ کوئی بات ہے؟ کتنی جھوٹی بات ہے بتائیے۔ خود یہ لوگ نہیں مانتے تو ہمیں کہتے کہ نہیں مانتے۔ ہم تو شرک کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی توحید کو زندہ کرنا چاہیے، سنت کو پھیلانا چاہیے، شرک اور بدعت کے خلاف ہمیشہ بولنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، چور بولے زور سے، جو انسان چوری کرتا ہے وہ زور سے بولتا ہے تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں۔ تو وہی حال ان بدعتیوں کا، یہ لوگ خود بدعت شرک کرتے ہیں، یہ بار بار بولتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، تاکہ لوگ ہماری بات کو نہ سنیں، نفرت ڈال دیں لوگوں کے دلوں میں، دوری بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر لوگ ہماری بات اگر سننے لگیں گے تو توحید و سنت پر آ جائیں گے اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی دکانیں، شرک بدعت کی دکانیں بند ہو، لوگ توحید و سنت پر آئیں، قرآن حدیث سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔